بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج عمران خان صاحب کی جانب سے صدر مملکت عارف علوی کو ایک خط لکھا گیا ہے۔ اس خط میں عمران خان صاحب کی جانب سے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ کے حالیہ بیانات اور انٹرویوز کو بنیاد بناتے ہوئے چند انکشافات کی بنیاد پر تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے مختلف صحافیوں سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں جاوید چودھری صاحب، آفتاب اقبال صاحب، ان دونوں سے انہوں نے طویل ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں بہت ساری باتیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جانب سے کی گئی ہیں۔ ان باتوں کو بنیاد بنایا ہے آج عمران خان صاحب نے اپنے اس خط میں اور تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں جو کہ جاوید چودھری صاحب نے گزشتہ جمعرات کو اپنے کالم میں لکھی، اور اس کو کچھ اس طریقے سے عمران خان صاحب نے انٹرپریٹ کیا: ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ عمران خان اقتدار میں رہے تو ملک کو نقصان ہوگا۔ یہ جو دو لائنیں ہیں، ان دو لائنوں کے بعد عمران خان صاحب نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ آخر ہم سے کیا مراد ہے، اور یہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سے مراد یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ شامل تھے عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنے میں، اور یہیں سے ایک تھیری ایکسپورٹ کی گئی امریکہ کو کہ عمران خان صاحب چونکہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹس رکھتے ہیں، اس وجہ سے عمران خان صاحب کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا جائے۔ عمران خان صاحب تو تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ تحقیقات ہو سکتی ہیں؟ کیا صدر عارف علوی اس قابل ہیں؟ ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ ایک سابق آرمی چیف کو طلب کر سکیں، تحقیقات کر سکیں، کوئی انویسٹیگیشن کا پروسیس چل سکے؟ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، مگر بات کرتے ہیں ان ملاقاتوں کی اور اس کے احوال کی۔ گزشتہ جمعرات کو جیسے میں نے بتایا کہ یہ کالم شائع ہوا، اس کالم میں بہت سارے انکشافات ہیں۔ یہ انکشافات میں یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جنرل قمر جاوید باجوہ سے 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ ملاقاتیں اسی شخصیت نے کروائیں جس شخصیت سے آج عمران خان صاحب تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس شخصیت کا نام ہے جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب۔ علوی صاحب کے منتے ترلوں، کوشش، ایڑی چوڑی کے زور کے ساتھ یہ ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کو خود جنرل قمر جاوید باجوہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ناکام ملاقاتیں تھیں، اور ماحول بھی کافی ٹینس تھا۔ ٹینشن اس قسم کی تھی کہ دونوں فریق جو کہ ایوان صدر میں کھانے کی میز پر موجود تھے، دونوں میں سے کسی نے کھانا تک نہیں کھایا۔ عمران خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ تھا جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس حکومت کو گرا دیں، اور ایم کیو ایم باپ پارٹی کو اس حکومت سے علیحدہ کر دیں، یہ حکومت خود ہی گر جائے گی اور پھر انتخابات کی طرف معاملہ چلا جائے گا۔ جبکہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایسا کرنے سے انکاری تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ نے ان کو یہ بتایا کہ وہ عمران خان صاحب کو اس بات پر پوچھتے رہے کہ آخر وہ تو ان کو میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں، تو پھر ان سے وہ اس قسم کی سپورٹ کی توقع کیوں رکھتے ہیں؟ اس کے جواب میں جاوید چودھری صاحب یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ ایکسپلینیشن دی کہ میں تو میر صادق اور میر جعفر، شہباز شریف کو، نواز شریف کو، زرداری وغیرہ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو میر جعفر اور میر صادق نہیں کہہ رہا۔ اب یہاں پر یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کچھ باتیں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے نیب کو کنٹرول کیا اور شوکت ترین کے مقدمات کو ختم کروایا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آرمی چیف اس ملک میں احتساب کے عمل کو کنٹرول کر رہے تھے، لیکن وہ اس حقیقت کو تسلیم تو نہیں کرتے، لیکن اس اعتراف کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آفتاب اقبال صاحب کو جو انکشاف کیا باجوہ صاحب نے، اور اس میں یہ کہا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جتنی گفتگو کی اس کی ٹیلی فونک ریکارڈنگز دستیاب ہے، اور وہ
پرائم منسٹر کے ٹیلی فون ٹیپ کرتے رہے ہیں، اس کے اوپر بھی باجوہ صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری پوائنٹ جو عمران خان صاحب نے اپنے خط کے اندر کہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی تھی روس کے حوالے سے اور یوکرائن وار کے حوالے سے، اس پر باجوہ صاحب نے اسٹیٹ کی پالیسی کے اگینسٹ بیانات دیے، جس سے کہ ریاست کو نقصان پہنچا۔ اور اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل تھے اس جنگ کے اندر، لیکن روس کی مذمت کر کے امریکہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ جناب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن عمران خان ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹس رکھنے والا شخص ہے۔ مگر اس پوری ملاقات کے دوران کچھ اور باتیں بھی ایسی تھیں جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ تھی کہ جاوید چودھری صاحب اپنے کالم میں کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ آخر آپ نے عمران خان کی حکومت کو کیوں نہیں بچایا، آپ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بڑی اچھی آپشن تھی، وہ بڑے عزت دارانہ طریقے سے گھر جا سکتے تھے، ان کا ذاتی مفاد اسی میں تھا کہ وہ عمران خان کا ساتھ دیں، لیکن اس سے ملک کو نقصان ہوتا۔ اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری یہ ریڈنگ تھی کہ ملک کے لیے یہ لوگ خطرناک ہیں، یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا، یعنی کہ پاکستان نہیں رہے گا۔ یہ ریڈنگ تھی پاکستان کے ایکس آرمی چیف کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جرم یہ نہیں تھا کہ ہم نے اس حکومت کو گرایا، بلکہ ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نے اس حکومت کو کیوں نہیں بچایا، اور نہ بچانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ تو یہ باجوہ صاحب کی ایک انٹرپریٹیشن تھی۔ اب اس پوری انٹرپریٹیشن کے بعد اکنامک کرائسس کو بنیاد بنایا گیا، لیکن اس پورے کرائسس کے بعد اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سائڈ سے ایک تنقید کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ باجوہ صاحب جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس صحافیوں سے ملاقاتوں کے ذریعے اپنے نیریٹو کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب رہ گئی بات تحقیقات کی، تو بات یہ ہے کہ اس خط کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب سے چند دن پہلے ایک سابق ڈکٹیٹر، ایک جرنل، ایک کمانڈو جو اپنے آپ کو ایک بہت طاقتور شخصیت تصور کرتے تھے، جنرل پرویز مشرف مکے لہرا کر وہ کہا کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا پراؤڈ فیل کرتے تھے، وہ فوت ہوئے۔ اور ایک ایسا شخص جس پر عدالت نے باقاعدہ طور پر آرٹیکل 6 لگانے کا حکم صادر فرمایا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ اس کی لاش کو پھانسی دینے کے بعد 3 دن تک ڈی چوک پر علامتی طور پر لٹکایا جائے۔ اور یہ عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا، جس کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت کے وزیر قانون اور اس وقت کی حکومت کے مشیر وہ کہتے تھے کہ وہ جج یعنی کہ وقار سیٹھ مرحوم، ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، وہ اپنے دماغ کا علاج کروائیں۔ تو وہ پرویز مشرف جو 12 اکتوبر 1999 کا مجرم تھا، ثابت شدہ مجرم تھا، اس کو تو کوئی کٹہرے میں لا نہیں سکا، اور ابھی اس کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، اور پورے ریاستی پروٹوکول کے ساتھ اس شخص کو تدفین کی گئی ہے، تو اس کی تو تحقیقات ہو نہیں سکی۔ تو پھر یہ جنرل باجوہ کی تحقیقات کون کرے گا؟ یہ جرت کہاں سے لے کر آئیں گے اس ملک کے اندر یہ سویلین حکمران؟ یہ ڈمی جمہوریت اتنی طاقتور کیسے ہوگی کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کا احتساب کر سکے؟ کیا کوئی ضیاء الحق کا احتساب کر سکا؟ کیا کوئی ایوب خان کا احتساب کر سکا؟ کیا کوئی جنرل یحییٰ کا احتساب کر سکا؟ یہ جس طریقے سے پاکستان کو توڑا گیا، جس طریقے سے پاکستان میں ملٹری آپریشنز لانچ کیے گئے، جس طریقے سے یہاں پی سی او نافذ کیے گئے، ایمرجنسیاں لگائی گئیں، کیا پاکستان کا آئین اور قانون ابھی اتنا طاقتور ہوا ہے کہ وہ جنرل باجوہ کا احتساب کر سکے؟ احتساب ہوتا ہے، لیکن احتساب تبھی ہوتا ہے جب ادارہ چاہے، اور ادارہ کب چاہتا ہے اور کن معاملات کے اندر چاہتا ہے؟ کم سے کم ادارہ ان غیر قانونی معاملات کے اندر احتساب کے تصور کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اب جب یہاں پر جنرل باجوہ کے احتساب کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف آج کی ایک بڑی ٹاپ سٹوری کے طور پر ایک خبر بریک ہوئی، اور وہ بریک خبر یہ تھی کہ جنرل فیض حمید کے بھائی کو ان کے عہدے سے معطل کر دیا گیا ہے، اور ان کو راولپنڈی کے کمشنر کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ نجف حمید جو کہ چکوال کے تحصیلدار ہیں، ان کو مس کنڈکٹ اور عوامی مفاد یہ بڑا براڈر ٹرمز کے اندر لفظ ہے کہ مس کنڈکٹ تو چلیں سمجھ میں آتی ہے بات، یہ جو عوامی مفاد کے اندر ہٹانا ہے یہ ایک سیاسی انتقام کا پیش خیمہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کے خلاف عدالتوں کے اندر جس طریقے سے ضمانت کے کیس کو لٹکایا جا رہا ہے اور ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو یہ ایک پورا ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، ان کے حمایتی تھے، ان کے ہمدرد تھے یا ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے، ان کے ساتھ اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا۔ بائی دی وے جنرل فیض حمید وہ شخصیت ہیں جنرل باجوہ کے اسی کالم کے مطابق کہ باجوہ صاحب نے فیض حمید صاحب کو حکم دیا تھا کہ وہ شوکت ترین صاحب کو جا کر ان کے نیب کے مقدمات ختم کروائیں اور اس طریقے سے وہ وزارت خزانہ کی کرسی پر بیٹھے، آلدو کہ وہ شوکت ترین صاحب کے بھی خلاف تھے۔ تو اب جنرل فیض کے خلاف بھی کارروائی شروع ہے۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک انصاف کا دوہرا معیار ہے، اور وہ معیار ہے عمران خان صاحب کے لیے ضمانت کے مقدمے میں میڈیکل رپورٹس کو ماننے کے لیے عدالت تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو گولیاں لگی ہیں، اس کی سینسٹیوٹی کو، ان کے سیکیورٹی کنسرنز کو عدالت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران عمران خان صاحب خواجہ آصف کے خلاف جو حد تک عزت کا دعویٰ تھا اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے وہ عدالت میں پیش ہو چکے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب وہ شخص ہیں جو جج زیبا کی عدالت میں پیش ہو کر ریڈر کے سامنے اپنی معذرت کا، اپنی شرمندگی کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن عمران خان کے اس کنڈکٹ کے باوجود عمران خان صاحب کو رعایت نہیں دی جا رہی۔ اب 4 مرتبہ عدالت جو ہے سماعت ملتوی کر چکی ہے، اور ابھی بھی عمران خان صاحب کو وارننگز دی جا رہی ہیں، اور خدشہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی، اور اس گرفتاری کی بنیادی وجہ مریم نواز کی وہ خواہش ہے انتقام کی، جس کو بنیاد بنا کر ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کہ عدلیہ کے اندر کچھ سہولت کار ہیں عمران خان صاحب کے، اور اس پوری سہولت کاری کے ساتھ ساتھ ایک چیز آج مریم نواز کے لیے بھی بڑے دھچکے کا باعث بنے گی۔ مریم نواز کو پارٹی کا نائب صدر بنایا گیا تھا، اور نائب صدر بنا کر وہ پارٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے پورے پنجاب کے اندر ایک مہم چلا رہی تھیں، جلسے کر رہی تھیں، مگر آج فائنلی شہباز شریف صاحب نے پورا دیج کا ہی الٹ کے رکھ دیا ہے ان کی سیاست کا اور ان کی سیاسی کھچڑی کا، اور آج باقاعدہ طور پر پی ایم ایل این کے تمام کینڈیڈیٹس کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ضمنی انتخابات کے حوالے سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیں۔ حکومت بطور پی ڈی ایم، بطور اتحادی جماعتیں تمام کی تمام وہ الیکشنز کے اندر حصہ نہیں لیں گی، اور اس الیکشن میں حصہ نہ لینے کی کوئی وجوہات بیان نہیں کی گئی، لیکن وجہ سب کے سامنے ہے۔ یہ عمران خان کو جیل میں بند کر لیں، یہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر لیں، یہ عمران خان کی جان کو خطرے میں ڈال دیں، یا یہ عمران خان کو خدا نخواستہ کسی اسیسینیشن کا شکار کر دیں، مگر یہ بات ریالٹی ہے کہ عمران خان نے ان کی سیاست کو ایک ڈبے میں بند کر دیا، اور ان کی سیاست کا بوریا بسترا جو ہے وہ اب گول ہو چکا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری کتنا انڈیپینڈنٹلی ورک کرتی ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آئی تھنک کہ عمران خان صاحب کا تحقیقات کا مطالبہ کرنا یہ ایک خط سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ایک سیریمونیل ویلیو ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک باجوہ ڈاکٹرائن ختم ہوئی ہے، اور باجوہ کی فلسفی پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی اس سسٹم کے اندر برقرار ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔